فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ جنوب مغرب مانسون نے وسط بحریہ اور عرب کرناٹک کے بعض حصوں کے ساتھ ساتھ آندھرا پردیش کی رائل سیما، تلنگانہ کے بعض مقامات، مغربی و وسطی اور شمالی مغربی خلیج بنگال کے بعض حصوں میں پیش رفت کی۔ محکمہ موسمیات نے یہ بات بتائی اپنی رپورٹ میں۔ محکمے نے کہا ہے کہ وسط بحیرہ عرب کے کرناٹک کے بقایا حصوں، جنوبی مہاراشٹر کے بعض حصوں، گوا، رائل سیما کے بعض حصوں، تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، جنوبی چھتیس گڑھ، جنوبی اوڈیشہ، مغربی وسطی اور شمال مغربی خلیج بنگال میں آئندہ 4 تا 5 دنوں کے دوران جنوب مغرب مانسون کی پیش رفت کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس کے زیر اثر 4 تا 6 جون کو تلنگانہ کے بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے اور شہر حیدرآباد میں منگل کے روز 4 جون کو بھی شدید بارش دیکھی گئی۔ کئی مقامات پر بارش کے سبب سڑکوں پر پانی جمع دیکھا گیا اور ٹریفک جام بھی دیکھا گیا۔ آئندہ 5 دنوں کے دوران بیشتر اضلاع میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 40 تا 50 کلومیٹر کی رفتار سے طوفانی ہوائیں بھی چلیں گی۔ آئندہ 7 دنوں کے دوران تلنگانہ کے چند مقامات پر ہلکی تا اوسطاً یا پھر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران نلگنڈا، نارائن پیٹ، کھمم، محبوب نگر، میدک اور سوریا پیٹ کے بعض مقامات پر شدید بارش ہوئی۔ اعظم ترین درجہ حرارت 43.3 ڈگری سیلسیس ضلع عادل آباد میں درج کیا گیا۔ حکومت انتخابی ضابطۂ اخلاق ختم ہونے کے بعد میڈیکل اور محکمہ صحت کے ملازمین کے باقاعدہ تبادلوں کا منصوبہ بنا رہی۔ تبادلوں کے متعلق فائل بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی۔ بتایا جاتا ہے کہ شعبوں کے سربراہوں سے لے کر اسپتالوں کے سپرنٹینڈنٹس تک تبادلے کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں سیکریٹری ہیلتھ کرسٹیانو چونگٹو نے ایک میمو جاری کرتے ہوئے محکمے کے سربراہوں کو فوری طور پر ان ملازمین کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت دی جو ایک ہی جگہ پر گزشتہ 5 سال سے زائد عرصے سے خدمات انجام دے رہے۔ ذرائع کے مطابق یہ تبادلے ڈی ایم ای، ڈی ایچ، ٹی وی وی پی اور آیوش کے دائرہ کار میں ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا خود تبادلوں کی مشق کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پچھلی حکومت کے دور میں بعض محکموں کے علاوہ کئی جگہوں پر عام تبادلے نہیں ہوئے تھے جس کا 1 دہائی سے زائد عرصے سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف میڈیکل ایجوکیشن، ڈائریکٹوریٹ آف میڈیکل ہیلتھ اور تلنگانہ ودیا ودھانا پریشد ان تینوں محکموں کی نگرانی فی الحال انچارجز کر رہے۔ ریگولر ڈی ایم ای کے تقرر ایک کے معاملے میں عدالت میں زیر دوران ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس پارٹی نے اپنا پہلا کھاتہ کھول دیا۔ اس پارٹی کے امیدوار رگھورام ریڈی نے کھمم پارلیمانی حلقے سے ریکارڈ سطح کی جیت حاصل کی۔ رگھورام ریڈی نے بی آر ایس امیدوار ناما وینکٹیشور راؤ کو تقریباً 4.5 لاکھ ووٹوں کی اکثریت سے شکست دے دی۔ کانگریس امیدوار نے 7,35,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے جبکہ بی آر ایس امیدوار کو 2,90,000 ووٹ ملے۔ تلنگانہ میں لوک سبھا انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری رہا۔ بی جے پی اور کانگریس کے درمیان سخت مقابلہ دیکھا گیا تھا۔ یہ دونوں جماعتیں 8 نشستوں پر آگے چل رہی تھیں جس میں کھمم میں کانگریس نے کامیابی حاصل کی جبکہ ایک نشست پر مجلس اتحاد المسلمین کو برتری حاصل ہوئی۔ اب تک ہوئے راؤنڈز میں سے کسی بھی راؤنڈ میں بی آر ایس کو اکثریت نظر نہیں آئی۔ واضح ہے کہ تلنگانہ میں پارلیمنٹ کے 17 نشستیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کانگریس حکومت نے ایک بار پھر تلنگانہ سیکریٹریٹ میں تعمیراتی تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب تک چیف منسٹر کا قافلہ سیکریٹریٹ کے مین گیٹ سے سیکریٹریٹ میں داخل ہوتا تھا لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اب سے یہ قافلہ ویسٹ گیٹ سے داخل ہوگا اور نارتھ ایسٹ گیٹ سے باہر نکلے گا۔ ساؤتھ ایسٹ گیٹ سے آئی اے ایس، آئی پی ایس اور دیگر اعلیٰ حکام کا آنا جانا رہتا ہے۔ ریونت ریڈی نے چیف منسٹر کا چارج سنبھالنے کے بعد پہلی بار واستو میں تبدیلیاں کی ہیں۔ چیف منسٹر کے دفتر کو پہلے 6ویں منزل پر تھا، 9ویں منزل پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ فی الحال 9ویں منزل پر سی ایم او کے قیام کے لیے امور تکمیل کیے جا رہے۔ اس کے علاوہ سیکریٹریٹ کے اندر کچھ اور تبدیلیاں بھی کی جا رہی۔
حکومت کو اب تک 2000 روپے کے 97.82% نوٹ موصول ہو چکے ہیں۔ RBI نے کہا ہے کہ 2000 روپے کے بینک نوٹ کی قانونی حیثیت بحال ہے۔ عوامی لین دین سے 2000 روپے کے بینک نوٹوں کو واپس لینے کا اعلان 19 مئی 2023 کو کیا گیا تھا۔ اس وقت زیر گردش نوٹوں کی کل قیمت 3,56,000 کروڑ روپے تھی اور 2024-31 مئی کو کاروبار کے اختتام پر اس کی قیمت گھٹ کر 7,755 کروڑ روپے رہ گئی۔ RBI نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس طرح 19 مئی 2023 کو زیر گردش 2000 روپے کے کل نوٹوں میں سے 97.82% واپس آ چکے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 تک 2000 روپے کے بینک نوٹ جمع کرنے اور یا تبدیل کرنے کی سہولت ملک میں تمام بینک شاخوں میں دستیاب تھی۔ 2000 روپے کے بینک نوٹوں کے تبادلوں کی سہولت 19 مئی 2023 سے ریزرو بینک کے 19 ایشو آفس RBI ایشو آفس میں دستیاب ہے۔ مزید برائے عوام انڈیا پوسٹ کے ذریعے 2000 روپے کے بینک نوٹ ملک کے اندر کسی بھی پوسٹ آفس سے RBI کی کسی بھی ایشو آفس کو اپنے بینک کھاتوں میں کریڈٹ کے لیے بھیج رہے۔ مودی حکومت نے 8 نومبر 2016 کو اچانک نوٹ بندی کے ذریعے 500 اور 1000 روپے کے نوٹ ہٹا دیے تھے۔ اس کے فیصلے سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انتخابی نتائج کے درمیان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست گراوٹ دیکھی گئی، جہاں سینسیکس میں 1500 سے زیادہ پوائنٹس کی گراوٹ دیکھی گئی۔ دوسری طرف نفٹی میں 2% سے زیادہ کی گراوٹ درج کی گئی۔ ریلائنس انڈسٹریز کے شیئرز میں 3% سے زیادہ کی گراوٹ دیکھی گئی۔ TCS کے حصص میں بھی 1% کی کمی دیکھی گئی، وہیں سن فارما کے حصص میں اضافہ دیکھا گیا۔ بامبے اسٹاک ایکسچینج کا مرکزی انڈیکس سینسیکس صبح 9:32 پر 2700 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 73,808.49 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا، جبکہ ٹریڈنگ سیشن کے دوران سینسیکس بھی 76,300.46 پوائنٹس کی اونچائی پر ظاہر ہوا، جبکہ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا اہم انڈیکس نفٹی 466.45 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 22,797.45 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا۔ تجارتی سیشن کے دوران نفٹی بھی 22,724.80 پوائنٹس کے ساتھ نچلی سطح پر پہنچ گیا۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ راہل ڈراوڈ نے کہا ہے کہ T20 ورلڈ کپ 2024 بطور کوچ ان کا آخری ٹورنامنٹ ہے اور وہ آگے اس عہدے کے لیے درخواست نہیں دیں گے۔ راہل ڈراوڈ نے تصدیق کی کہ وہ ہندوستانی ٹیم کے کوچ کے عہدے کے لیے درخواست نہیں کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا، ہر ٹورنامنٹ اہم ہوتا ہے، ہر وہ میچ جس میں میں نے ہندوستانی ٹیم کی کوچنگ کی ہے میرے لیے اہم ہے۔ یہ میرا آخری ٹورنامنٹ ہے، اس لیے یہ ٹورنامنٹ میرے لیے کچھ مختلف نہیں ہے۔ مجھے ایسا ہی کرنا پسند ہے اور میں نے ہندوستانی کوچ کے طور پر اپنے وقت کا بھرپور لطف اٹھایا ہے۔ مجھے اس ٹیم اور اس کے کھلاڑیوں کے ساتھ کام کرنا پسند ہے۔ تاہم بین الاقوامی کرکٹ کا شیڈول اتنا مصروف ہے کہ میں اپنی زندگی کے اس مرحلے پر اس عہدے کے لیے دوبارہ درخواست نہیں دینا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ سچ پوچھیں تو ہم نے تمام عالمی ٹورنامنٹس میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ہم T20 ورلڈ کپ 2022 کے سیمی فائنل میں پہنچے، پھر 2023 میں فائنل تک پہنچنے کے لیے WTC سائیکل میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور فائنل تک پہنچنے کے لیے ون ڈے ورلڈ کپ 2023 میں اچھا کھیل جاری رکھا۔ دوردرشن T20 ورلڈ کپ، پیرس اولمپک گیمز اور ومبلڈن سمیت بڑے عالمی بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں کو براہ راست نشر کرے گا۔ پرسار بھارتی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر گورو دویدی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ اس دوران پرسار بھارتی کے صدر نونیت کمار سہگل اور سیکریٹری سنجے جاجو نے T20 ورلڈ کپ کے لیے خصوصی گانا جذبہ بھی لانچ کیا۔ T20 ورلڈ کپ کے بعد 6 جولائی سے 14 جولائی تک زمبابوے کے دورے کے 5 T20 میچ اور 27 جولائی سے 7 اگست تک سری لنکا میں ہندوستان کی محدود اوورز کی سیریز بھی DD اسپورٹس پر براہ راست نشر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ دوردرشن فرینچ اوپن اور ومبلڈن کے فائنل بھی ٹیلی کاسٹ کرے گا۔ ریلیز میں کہا گیا ہے کہ پرسار بھارتی اپنے اسپورٹس چینل پر مختلف اسپورٹس لیگز اور مقابلوں کو دکھانے کے لیے مختلف کھیلوں کے اداروں اور ایجنسیوں کے ساتھ بات چیت کے آخری مراحل میں ہے۔
माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के एक गैर मामूली इक़दाम में लखनऊ के एक इस्लामी इदारे ने फतवा जारी किया है कि लोग दरख्त ना काटें और फसलें ना जलाएं ताकि बढ़ती आलमी हिद्दत पर काबू पाया जा सके। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सरबराह मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि कुरान के मुताबिक मुसलमानों का मजहबी फरीज़ा है कि वो पौधों और दरख्तों की हिफाजत करें, पानी की बचत करें और उसे ज़ाय ना करें। हर मुसलमान को ये यकीनी बनाना चाहिए कि हरे भरे दरख्तों और फसलों को आग ना लगाई जाए। मौलाना फिरंगी महली ने वीडियो पैगाम में लोगों से कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और दरख्त ना काटें। उन्होंने कहा है कि इंसानों, जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों के फायदे के लिए पौधे लगाने वालों के लिए अल्लाह के पास बड़ा अजर है। तालाबों, नहरों, दरियाओं और समंदरों को आलूदगी से बचाने की संजीदा कोशिशें की जानी चाहिए। मौलाना ने कहा है कि इस्लाम में दरख्तों और फसलों को आग लगाना हराम है, ये बड़ा गुनाह है। जंगों के दौरान तक दरख्तों, बागों और खेतों को ना तो जलाना चाहिए और ना उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट का गैर मुतवक्किल नतीजा सामने आया। यहां से इलेक्शन लड़ने वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती को शिकस्त हुई। इस हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मियां अल्ताफ अहमद जीत के काफी करीब थे और वो 2,03,000 वोटों से आगे रहे। इससे PDP सदर महबूबा मुफ्ती पीछे रह गई। नताइज के रुझान को देखते हुए महबूबा मुफ्ती ने अपनी हार मान ली क्योंकि उन्हें जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। महबूबा मुफ्ती ने मियां अल्ताफ अहमद को मुबारकबाद देते हुए एक ट्वीट किया और कहा कि वो अवाम के फैसले का एहतराम करती हैं। महबूबा ने PDP कैडर का शुक्रिया अदा किया जो इस इलेक्शन में उनके साथ खड़े थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जीतना फितरी है। इस दौरान एक और साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी बारामूला हलके से हार गए। इस नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख कामयाब हो गए। अमेरिकी तारीख में पहली बार किसी साबिक सदर के खिलाफ सजा का फैसला सुनाया गया। जज डोनाल्ड ट्रंप को कारोबारी रिकॉर्ड में जाली साजी पर मुजरिम करार देते हुए 11 जुलाई को उनकी सजा का ऐलान करेंगे। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को खामोशी की कीमत, हैश मनी और कारोबारी रिकॉर्ड में खुर्द बर्द के मुकदमात में तमाम 34 इल्जामात में मुजरिम करार दे दिया गया। अदालत की 12 रुकन पर मुश्तमिल जैवरी के इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले सदर बन गए हैं जिन्हें किसी जुर्म में बाकायदा सजा सुनाई गई है। अमेरिकी क़वानीन के मुताबिक साबिक सदर को हर जुर्म के लिए 4 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है और ये सजा 11 जुलाई को दी जाएगी। इस हवाले से ARY के प्रोग्राम में सवाल ये है कि मैं मेज़बान मारिया मेमन ने इस पर तफसीली गुफ्तगू की और सजा के बाद ट्रंप के सियासी मुस्तकबिल से मुतल्लिक अहम सवालात उठाए। उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जामात थे कि उन्होंने साल 2016 के इंतखाबात से पहले अपने वकील माइकल कोहन के जरिए बालिग फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डेनियल्स को $1,30,000 अदा करने के लिए कहा था। साबिक अमेरिकी सदर ने इस रकम को अदा करने का इसलिए कहा था कि ताकि बालिग फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी ये इंकशाफ ना कर दें कि उनका सदर ट्रंप के साथ एक रात का ताल्लुक कायम हुआ था। उन्होंने इस काम के लिए कारोबारी रिकॉर्ड में 34 मुख्तलिफ तरीकों से जालसाजी की थी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन को फ़लस्तीनी हामियों के शर्म करो के नारों का सामना करना पड़ा। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक रियासत डेलावेयर में सदर जो बाइडेन को गिरजाघर से बाहर आता देखकर फ़लस्तीन के हामियों ने नारे लगाए। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जो बाइडेन ने सहाफ़ियों का गजा जंग बंदी से मुतल्लिक सवाल भी नजरअंदाज कर दिया और अमेरिकी सदर हाथ हिलाकर गाड़ी तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు.
మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.